فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ایک دن کا یہ عمل ہے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور کون لوگ دے کر جائیں گے یہ آپ خود بھی جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ پیسہ کیسے دے کر گئے۔ ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ، آج وہ وظیفہ، وہ مجرب وظیفہ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جو لوگ قرضوں میں خاص طور پر پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے ان کو بندوبست ہو جائے، گھر میں جو ہے وہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، بڑے مہنگائی میں لوگ سر پکڑا ہوا ہے لوگوں نے، میرے وہ بہن بھائی، وہ سبسکرائبر، اور جو بیچارے جنہوں نے سبسکرائب نہیں بھی کیا، جو فرسٹ ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ کر کلک کر کے اس ویڈیو پر آئے ہیں، میرا یقین مانے آج دل سے وہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے لیے بتانے لگا ہوں۔ جن میرے بہن بھائیوں نے خاص طور پر واٹس ایپ میسیجز کیے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور جو بیچارے جنہوں نے میسیجز نہیں بھی کیے ہیں وہ بھی لازمی یہ وظیفہ پڑھیں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ کو اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثر ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ فجر کی نماز جب پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ ضرور پڑھیں۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ آپ چاہے تو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو پلنگ پہ بیٹھ کر پڑھ لیں، کیونکہ میرے دوستوں فجر کا جو وقت ہے اس وقت جو میرے دوستوں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ لوگ کام پہ اس وقت شاید نہ جاتے ہوں، دیر سے جاتے ہوں، تو اس طرح آپ لوگ جب بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی دن، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے، کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں سکون سے، اور سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ مسجد میں ہیں تو وہاں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہیں تو نماز کے ضروری نہیں کہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ ابھی بالفرض آپ میرے مرد حضرات بھائی ہیں، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، تو گھر آ کر آپ لوگ 1-2 گھنٹے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ مسجد میں بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کو کوئی گھنٹے یا منٹ نہیں لگے گی، بلکہ چند سیکنڈ، بلکہ آپ کو میں سمجھ لیں 15-20 سیکنڈ یا 1 منٹ تو بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، تو 1 منٹ میں آپ لوگوں کی اگر زندگی میں فرق نہ آئے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنے آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک میری بات آپ لوگ بڑے کان سے اور بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کئی سالوں سے نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں 1 سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، بھلے ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں کسی ایک حاجت کے لیے۔ ہاں، کسی اور حاجت کے لیے آپ جو ہے وہ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ ایک حاجت کے لیے آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ
ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے وہ پورے دن وہ عمل کمپلیٹ کریں، پھر دوسرا کوئی وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں ضرور، پھر اگلے دن کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں، ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں، دوسرے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس طرح آپ جو ہے وہ ترتیب سے وظائف پڑھا کریں، اور جس کوانٹٹی میں جس طرح بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، میں جو آج آپ کو وظیفہ بتانے، اچھا آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ لوگ مختلف حاجتوں کے لیے بہت سارے وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی مکان کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ نے اس کے لیے پڑھ لیا، آپ کو اچھی جاب کے لیے چاہیے، حاجتیں آپ کی مختلف ہوں تو پھر آپ بھلے جتنے چاہیں وظائف پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ لوگ وظائف پڑھا کریں، ایک حاجت کے لیے ایک سے زیادہ وظائف دن میں نہ پڑھا کریں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتلاؤں گا آج آپ کو فجر کے بعد کا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو 2-4 گھنٹوں بعد بھی سکون سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے فوراً ہی بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام دوستوں کو پہلا کلمہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی ترتیب سے بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ، یہ اسم آپ کو یا بدیو، یہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، یا بدیو 11 ٹائم 11 مرتبہ آپ کو یا بدیو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دعائیں دو گے اگر اینڈ تک ویڈیو دیکھ لی اور یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ یا بدیو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اونلی ون ٹائم سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے 2 مرتبہ ٹوٹل سورہ کوثر پڑھی، اور بیچ میں درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ یا بدیو پڑھ لیا۔ اب آپ کو آخر میں پڑھنا کیا ہے، یہ بڑی توجہ سے اور سمجھنے والی بات ہے، بڑے ہی دھیان سے آپ کو اب ویڈیو دیکھنی ہے اور اینڈ تک دیکھنی ہے۔ آپ کو اینڈ میں کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آخر میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا میرے دوستوں یہ وظیفہ، یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیجئے گا، اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا، دم کر دیجئے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے گا میرے بھائی اور میری بہنیں دونوں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ وظائف اور عبادات کرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی بد نظر ہے، کوئی بد اثرات ہیں، کوئی جناتی اثرات ہیں، کوئی آپ پر جادو کے اثرات ہیں، تو آپ لوگ اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے مجھ سے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔